بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، پہلی عرض یہ ہے کہ یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو جب تک اس کائنات میں رہنا ہے تو کائنات کے رب سے ڈرتے رہیے۔ کائنات کا مالک، خالق، رازق ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دولت آ جائے، شہرت آ جائے، منصب آ جائے، اللہ بیوی بچے خوبصورت دے دے، ہر طرح نعمتیں ہوں تو اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اس سے ڈرتے رہیں تو اس کی نعمتیں مزید برستی ہیں۔ اور اگر ساری نعمتیں ہوتے ہوئے اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے تو پھر اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ جملہ مجھے یاد کیوں آیا ہے؟ یہ جملہ مجھے ایک دوست نے پوسٹ بھیجی کہ یہ جو حالیہ امریکہ میں آگ لگی ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ علاقہ فلمیں بناتا ہے، ہالی ووڈ کا علاقہ، وہاں پر پوری دنیا کو پاگل کرنے والی فلمیں بنتی۔ ابھی پچھلے دنوں جو 3 فلمیں بنی تو ان کے ڈائریکٹرز بیٹھے تھے کہ جی پہلے نمبر پر کون ہے، دوسرے نمبر پر کون ہے، تیسرے نمبر پر کون ہے۔ فلموں کی کیٹیگریز ہو رہی تھی، ووٹنگ ہوئی تو ساری فلموں کو انہوں نے ووٹ ڈالے، اور ایک فلم ایسی تھی جس کو کسی ایک ڈائریکٹر نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ اس فلم کا نام تھا گاڈ از دی کریٹر آف دس یونیورس، کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس فلم کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا۔ تو سٹیج سیکٹری ہنستی مسکراتی ٹہلتی ہوئی آئی اور آ کر کہتی ہے کہ ناٹ سرپرائز ان دس گاڈ لیس ٹاؤن، اگر اس بستی ہالی ووڈ میں اس فلم کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا تو حیرانگی والی بات کوئی نہیں، کیونکہ یہ ہالی ووڈ شہر ہی وہ ہے جو اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتا، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کے منکروں کا شہر ہے۔ تو پھر اللہ نے کیسا منوایا اپنا آپ؟ بے بس ہو گئے، کہنے لگے جی کوئی دنیا کی طاقت اس آگ کو بجھا نہیں سکتی، اب بجھے گی تو خود بخود ہی بجھے گی۔ اس لیے مجھے آج کے جمعے میں سب سے پہلی بات آپ سے یہی کرنی ہے کہ اللہ جتنی نعمتیں دے اتنا ہی اس کے سامنے جھکتے جائیں، اس سے ڈرتے جائیں کہ اللہ تیرا ہی فضل ہے، میرا کمال کوئی نہیں، اللہ تیری رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنے سے نیچے والوں پر ترس کھانا شروع ہو جائیں، رحم کھانا شروع ہو جائیں، عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات جوڑنا شروع ہو جائیں، پھر بات بنی رہتی ہے۔ اور اگر کہیں کوئی غرور، کوئی دماغ میں کیڑا آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سیدھا کرتا ہے۔ ایسا لوگوں کو اللہ نے سیدھا کر دیا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں جہاں بہت سارے الٹے سیدھے کام بھی ہوتے ہیں، وہاں 22 رجب کس تاریخ کی ہے؟ یہ تاریخ کون سی ہے 22 رجب؟ کنڈے، ہاں جی کنڈے ہمیں یاد ہیں۔ کیوں یاد ہیں کنڈے 22 رجب کو؟ اس لیے کہ ہمارے ایمانوں کا کنڈا کر دیا گیا ہے۔ دشمنان اسلام نے 22 رجب کو ٹھوٹھیوں میں بار کے کھیریں ہمیں ایسی کھلائی ہیں کہ سنیوں کا معدہ ابھی تک تر ہے۔ ماشاءاللہ 22 رجب آ رہی ہے، کھیر لبے گی، شاہ صاحب دے کرو کھیر آنی ہے، کیا بات، بڑی چس، سارا سال ایویں دی کھیر نہیں جو لبدی جڑی 22 رجب نو لبنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں 22 رجب صرف کنڈوں کی وجہ سے یاد ہے، جبکہ یہ دشمنان اسلام نے 22 رجب کو اسلام کے ایک نامور اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے،
اور دشمنان اسلام نے خوشیاں منائیں کہ ہمارا دشمن مر گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بر صغیر میں جب پاکستان اور انڈیا اکٹھا ہی تھا ابھی، تو ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ ٹھوٹیاں سر عام تقسیم کریں، تو پھر انہوں نے یہ چکر نکالا کہ رات کو سحری کے ٹائم اس کھیر کو بانٹتے تھے اپنے اپنے گھروں کے اندر، کہ صبح سحری کے ٹائم کھاؤ تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اتنے جرت مند ہوئے کہ انہوں نے 22 رجب کے فضائل میں رنگ برنگے قصے گڑھے اور سنیوں کو بھی لگا دیا کہ تسی بھی کھیراں پکایا کرو، اور سنی مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اپنے ایمان کا کباڑہ کرنا ہو تو 22 رجب کو کنڈے کریں، اور اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیجئے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو صحابہ تابعین کے دور کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں، جیسے ہم بہت بعد میں آئے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ عرش والا کہتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی بخش دے، اور جو ہمارے سے پہلے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے بھی گناہ معاف فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے اللہ، تو بڑا ہی رحمت کرنے والا، بڑا مہربان ہے، ہم سے پہلے مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کدورت پیدا نہ کرنا۔ جتنے بھی پہلے صحابہ تابعین تبع تابعین جا چکے ہیں، ان میں سے کسی مومن ہستی کے بارے میں اللہ ہمارے دل کے اندر کدورت نہ آئے، بغض نہ آئے، نفرت نہ آئے۔ اور اگر ان ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کے بارے میں بھی ہم نے بھی تبصرہ کر ڈالا، ابھی فیس بک پر شروع ہو گیا کام، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکومت میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں ان کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ تو بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو بخشش کی دعائیں کرنے کی بجائے تنقید کے نشتر چلا رہا ہے وہ کون ہوا پھر؟ اللہ نے تو مومن ان کو نہیں کہا، اللہ نے مومن کے ان کو کہا ہے جو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بخشش کی دعائیں کرنے والوں میں شامل فرما لیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے، اس اللہ کی قسم کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا، لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو برا بلا نہیں کہنا۔ صحابی بہت بڑے مقام کا حامل ہو یا چھوٹے مقام کا ہو، جب اس کے نام کے ساتھ لگ گیا کہ یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ خود کون ہے وہ تو ہستی مانس ہو جاتی ہے، وہ خود کون تھا کون ہے اس کی اہمیت نہیں رہ جاتی، بلکہ اس کے نام کے ساتھ جو لگ گیا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار ہے، اہمیت اس بات کی رہ جاتی ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کوئی اور صحابی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو برا بلا مت کہو، کیوں کہ میرے صحابہ کی قربانیاں ایسی ہیں، جد و جہد ایسی ہے، ان کی محنتیں ایسی ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، احد پہاڑ میں دوبارہ پھر دیکھ رہا تھا کل، احد پہاڑ 1077 میٹر اونچا ہے، 1000 میٹر پر 1 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تو 1077 میٹر اونچا ہے اور 7.5 کلومیٹر لمبا بھی ہے، 7.5 کلومیٹر، اتنا لمبا اور اتنا اونچا پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو تو آپ نے فرمایا میرے صحابی کی ایک لپ جو کسی راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا صحابی ایک لپ گندم جو کھجور کسی غریب کو دے دے اللہ کے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم،
تو جتنی شان اور مقام اس کا ہے، تمہارا احد پہاڑ جتنا خرچ کیا ہوا سونا بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا برابر تو دور کی بات، اس کے نصف میں بھی نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے تبصرے کیجئے، سوچ سمجھ کر پوسٹیں شیئر کیجئے، اپنے ایمان کا کباڑہ نہ کر بیٹھنا، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے۔ سب کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، سب کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کریں گے، اور کسی بھی ان کی آپس میں لڑائیاں، انسان تھے نا، انسان تھے، جھگڑے بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئیں، ان کی اپنی باہمی لڑائیوں کے بارے میں تبصرہ کرنا، اس فریق بھی پارٹی میں مل کے تو اس کے ساتھ تبصرے کرنا، اس پر تنقید کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی ایک صحابی سے بھی نفرت نہیں کرتے۔ اب صحابہ میں سے وہ بھی ہیں جن کی آپس میں جنگیں ہوئیں، صحابہ میں سے وہ بھی ہیں جن سے کوئی انفرادی گناہ بھی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی کاٹا گیا، اس کا مطلب چوری بھی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کرنے والے مجرم کو رجم کرنے کا حکم بھی دیا، لیکن کیا اس صحابی کا نام لے کر ہم تبصرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہماری تو اوقات ہی کیا ہے، لیکن اگر صحابی پر تبصرہ کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی مجھ سے بدکاری کا جرم ہو گیا ہے، مجھے رجم کیجئے، مجھے دنیا میں سزا دے دیں، میں اللہ کے ہاں سزا لینے کے قابل نہیں ہوں۔ جرم تھا، اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا کہ یہ تو ابھی حاملہ ہے، اسی بدکاری کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ اب اس کو ندامت، اس جرم کا احساس اتنا ہے کہ بچہ پیدا ہوا فوراً پھر آ گئی۔ اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیں، جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا دیں تاکہ میں اللہ کے ہاں پاک صاف ہو کر جا سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بچے کا کیا ہوگا، ابھی اس کو دودھ پلاؤ۔ دودھ پلایا 2 سال، اور جب بچے کو لے کے آئی تو اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی اب تو یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب تو صاف کر دے مجھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لے جاؤ اور اس کو جا کر پتھر مار مار کر مار دو۔ پتھر مار رہے تھے تو حضرت خالد کے ولید میں ایک پتھر آیا، اس کے سر پہ مارا، خون کے چھینٹے اڑ کر حضرت خالد پر پڑے تو ان کی زبان سے کچھ سخت کلمات نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی آپ کے خالد نے اس نیک بی بی کو کچھ کہہ دیا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں سزا لی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا محلن یا خالد، خالد رک جا، زبان بند کر لے، لقد تابت توبتن، وہ تو ایسی پکی سچی خالص توبہ کر کے گئی ہے، اگر پورے اہل مدینہ میں بانٹ دی جائے لوسعتہم، سارے اہل مدینہ بخشے جائیں، اتنی پکی توبہ کر کے گئی ہے۔ تو کسی ایک صحابی کی تنقید بھی اللہ کے نبی نے گوارا نہیں کی ہے۔ حضرت ابو ذر بہت نڈر، بہت جری، بہت جگری، بہت اللہ کے رسول کے جانثار تھے اور بہت ابتدا میں اسلام لانے والوں، 6واں یا 5واں نمبر ہے ان کا مسلمان ہونے والوں میں سے، اللہ کے نبی کو بہت پیارے تھے۔ تو ایک دن حضرت بلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پر حضرت بلال کو غصے ہو گئے اور حضرت بلال کو کہہ دیا اور کالی دیا پترا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوا، فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر سردار ہونے کے باوجود باتیں تو جاہلوں والی کرتا ہے۔ ابو ذر مسلمان تم ہو گئے ہو، لیکن یہ بات جو تم نے کی ہے نا یہ جہالت والی کی ہے، اس سے توبہ کر لے۔ تو کسی صحابی کو صحابی کے بارے میں بھی تنقید اللہ کے نبی نے منع کی ہے، تو میں اور تو کون ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی پر پوسٹیں شیئر کریں جی اس کی حکومت میں یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے،
کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خال المؤمنین، امیر معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ ماموں کس رشتے سے ہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ ماموں ہوتا ہے۔ تو ماموں کی عزت کرنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو اپنے اس رشتے کی وجہ سے بہت عزت سے نوازا ہے۔ کیوں سی عزت؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد آئے، اللہ کے نبی آپ کے جانسار پرانے میری وہ عزت نہیں کرتے جو مجھے کرنی چاہیے۔ وہ دل میں پرانی باتیں آ جاتی ہوں گی کہ ابو سفیان وہی تھا جس کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، پرانی باتیں آ جاتی ہوں گی دل میں، ہر انسان تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ابو سفیان کیا کیا جائے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی زوجہ محترمہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی آپ کی زوجہ ہے، اور آپ ایسا کریں کہ عزت بخشنے کے لیے میرے بیٹے معاویہ کو اپنے قرآن کے لکھنے والا کاتب مقرر کر لیں۔ آسمان سے قرآن نازل ہو تو لکھنے کے لیے میرے بیٹے معاویہ کو آرڈر کیا کریں، وہ لکھا کرے گا۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آ جاؤ اس کو بھی لے آؤ، اور اس کو لکھنے پر مقرر کر دیا۔ اور یہ ڈیوٹی پھر حضرت معاویہ نے آخر تک نبھائی۔ ایک دن تشریف لائے تو قلم ادھر رکھا ہوا تھا کان کے اوپر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا معاویہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ایک قلم بنا کے لایا ہوں للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن نازل ہوتا تھا حضرت معاویہ سے لکھوایا کرتے تھے کہ یہ لکھو، اور پھر حضرت معاویہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں بھی شرکت کی، طائف میں بھی شرکت کی، غزوہ تبوک میں بھی شرکت کی، اور حجۃ الوداع میں بھی آپ کے ساتھ حج بھی ادا کیا۔ اور کون سی فضیلت رہ جاتی ہے، اور کون سی شان ہے جو باقی رہ جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اللہ رب العزت نے ان کو بہت شان سے نوازا، بہت مقام سے نوازا۔ اور لوگ کہا کرتے تھے جی فلاں رستم بہت پہلوان ہے، رستم اور سراب بڑا لیڈر ہے، اور فلاں رومی لیڈر بڑا سیانا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وہ تم رومیوں کی ذہانت کی باتیں کرتے ہو، تم ایرانیوں کی فراست کی باتیں کرتے ہو، جبکہ تمہارے پاس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھنی ہو، مقام دیکھنا ہو، تو دیکھو کہ ان کو پورے شام کا گورنر مقرر کس ہستی نے کیا ہے۔ کس نے کیا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ اکیلے حکمران رہے ہیں شام کے 10 سال، اور پھر حضرت عثمان نے بھی ان کو برقرار رکھا ہے۔ اگر ان میں کوئی نقص ہوتا، کوئی کمی ہوتی، ان کی حکمرانی میں، ان کے سٹائل میں کوئی بھی نقص ہوتا، یا جو الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں الزام لگا دے، تو حضرت عمر تو فوراً تحقیق کرا لیتے تھے۔ حضرت عمر تو 1 منٹ سے پہلے آ جا بھائی تیرے خلاف یہ الزام ہے۔ تو 10 سال تک امیر المومنین عمر فاروق کو معاویہ رضی اللہ عنہ میں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا دور آیا تو انہوں نے بھی اپنی پورے دور حکومت میں ان کو وہیں پر رکھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی بادشاہت دے دی، تو اگلے 20 سال پورے عالم اسلام کے حکمران رہے۔ دکھاؤ طریقہ اسلام میں 40 سال تک حکمرانی کی ہو، اور حکمرانی بھی ایسی کی ہو کہ کوئی عیب نکالنے والا نکال نہ سکے، اور خدمت ایسی کی ہو اسلام کی اور مسلمانوں کی کہ دنیا کے کونے کونے میں کہاں تک حکومت تھی؟ مدینہ، مکہ، مصر، کوفہ، بصرہ، ایران، روم، اور جنگلوں، افریقہ کے جنگلوں تک حکومت تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہوئی تھی، اول هذه الامر نبوۃ و رحمہ، کہ میرے اسلام کا، میرے دین اسلام کا پہلا معاملہ اللہ کی طرف سے آنے والی نبوت
اور اللہ کی رحمت سے مکمل ہوگا۔ تو پہلا فیض حکومت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکمران بھی تھے اور نبی رحمت بھی تھے۔ اس کے بعد فرمایا ثم یکون خلافت و رحمہ، اس نبوت کے دور کے بعد خلافت کا دور آئے گا اور وہ بھی اللہ کی رحمت کا دور ہی ہوگا۔ خلافت آئی کتنے سال آئی جی خلافت؟ 25 سال۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حکومت رہی، خلافت کی حکومت، اور یہ بھی مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہی رہی۔ فرمایا ثم یکون ملکا و رحمہ، اس کے بعد مسلمانوں کی مملکت، حکومت بادشاہت میں بدل جائے گی اور وہ بھی مسلمانوں کے لیے رحمت ہی ہوگی۔ اگلے 40 سال 20 سال 60 ہجری تک مسلمانوں کے معاملات پرسکون رہے، چاروں طرف فتوحات ہوتی رہیں، کافروں سے لڑائیاں ہوتی رہیں اور فتوحات ہوتی رہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم یکون امارات و رحمہ، اس کے بعد بھی امیر مقرر کیے جائیں گے اور وہ بھی رحمت کا دور ہوگا، اور یہ بھی ایک لمبا عرصہ چلا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم تتقادمون علی تقادم الحمر، پھر ایک دور آئے گا جب تم آپس میں حکومت کے لیے ایسے لڑو گے جیسے گدھے ایک دوسرے کو چکیاں وڑ دینے کھوتے۔ اس طرح کا دور آ جائے گا کہ حکومت کے لیے تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرو گے۔ فعلیکم بالجہاد، اس وقت تم جہاد کر کے اپنے معاملات کو درست کر لینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق حضرت معاویہ کا دور وہی دور ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ثم یکون ملکا و رحمہ، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کہ ایک حکومت آئے گی، بادشاہت ہوگی، لیکن ہوگی مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں مزید فرمایا اول جیشا من امتی یغزو البحر قد اوجبو، میری امت کا وہ گروہ جو سب سے پہلے بحری بیڑا بنا کر سمندری جہاد کرے گا، قد اوجبو، انہوں نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ وہ لشکر جو بحری جہازوں پر بیٹھ کر جائے گا وہ جنت اپنے لیے واجب کر لی ہے انہوں نے۔ تو حضرت ام حرام کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم، تو بھی ان میں شامل ہے۔ تو یہ کب دور آیا؟ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی دفعہ سمندری جہاز بنا کر بحری بیڑے تیار کروا کر رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہو گیا، ان کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، وہ پہلا لشکر جو سمندری سفر کر کے رومیوں کے شہر کو جا کر فتح کرے گا قسطنطنیہ کو، وہ بخشا جائے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری بھی ہے، بخشش کی خوشخبری بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور کاتب وحی بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ابھی مال و دولت نہیں دیا تھا، مال کی کمی تھی۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول ابو سفیان بڑا سنبھال کے خرچ کرتے ہیں، اتنے پیسے نہیں دیتے کہ مجھے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائیں، تو کیا میں چپکے سے ان کی جیب سے نکال لوں؟ اب یہ مسئلہ نہیں سی دسنا چاہیے تھا۔ بیویوں کو خامد کی جیب سے چپکے سے پیسے نکالنے والا مسئلہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی و بنیکی بالمعروف، اتنے سے پیسے لے لو جتنے سے اچھے طریقے سے تمہارا گزارا ہو جائے، عیاشی کرنے کے لیے نہیں کہا، فرمایا اتنے سے پیسے لے لو جتنے تمہارا اور تمہارے بچوں کا گزارا ہو جائے۔ اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، کاتب وحی تھے، تو شادی کے لیے پیغام آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابیہ ہیں، وہ کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے 2 لوگوں کی طرف سے پیغام آیا ہے، تو میں شادی کس سے کروں؟ ایک اسامہ ہے، ایک ابو جہم ہے، اور ایک آپ کے صحابی معاویہ ہیں۔
تو مشورہ لینے کے لیے آئیں کہ اللہ کے نبی میں کس سے شادی کروں؟ تو آپ نے فرمایا ابو جہم فضراب للنساء، ابو جہم طبیعت کا بہت گرم ہے، بہت تتا ہے، بیوی کو مارتا بڑا ہے، اس سے شادی نہ کرو۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، اور معاویہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں، تیرا گزارا کتنے ہونا ہے؟ تو سردار خاندان کی عورت ہے، تیرے خرچے زیادہ ہیں، تیرا گزارا اس کے گھر میں نہیں ہونا، لیکن تو اسامہ کے ساتھ شادی کر لے۔ تو کہتی ہیں میں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو اللہ نے مجھے وہ برکتیں دیں کہ میں سوچ کے حیران ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی نوازتا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ حضرت معاویہ کے پاس مال نہیں تھا، اور دوسری طرف حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا کہ جاؤ معاویہ کو لے کر آؤ، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، وہ لکھ جائے آ کر۔ تو وہ گئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت معاویہ کھانا کھا رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں۔ کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے کہا وہ آیا نہیں، جاؤ دوبارہ پھر پوچھ کے آؤ۔ پھر واپس آ کر رپورٹ دی اللہ کے نبی وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو کچھ دیر بعد ہی آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کتنا کھانا کھاتا ہے، ابھی کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر بھیجا، پھر رپورٹ یہی تھی کہ اللہ کے نبی وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا کے آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا لا اشبع اللہ بطنہ، جا تیرا ٹیڈ پرے ہی نہ۔ پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، یہ بد دعا نہیں ہے، یہ پیار ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، یہ آپ کی رحمت ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے۔ کیا معاہدہ؟ اے اللہ، اللہم انما انا بشر، اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، انسان ہوں، کبھی غصہ بھی آ جائے گا۔ فَأَيُّمَا عَبْدٍ لَعَنْتُهُ او سَبَبْتُهُ او دعوت علیہ، اللہ میں اپنے جس امتی کو گالی دے بیٹھوں، اس کو برا بھلا کہہ بیٹھوں، اس کو بد دعا دے بیٹھوں، فَاجْعَلْهَا لَهُ قُرْبَةً وَرَحْمَةً وَزَكَاةً، تو اللہ تو اس میری گالی کو بھی میری امت کے لیے باعث رحمت بنا دینا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دینا۔ وَقُرْبَةً تُقَرِّبُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کو قربت کا باعث بنا دینا، اس گالی کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لینا۔ تو امام ابن ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا حضرت معاویہ کو بڑی ٹکانے پر لگی ہے۔ کیسے لگی ہے؟ کہتے ہیں کہ دن میں کتنی بار کھانا کھاتے ہوں گے؟ 7 مرتبہ دن میں کھانا کھاتے تھے۔ ٹرے بھر کے گوشت کا لایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ پھل علیحدہ ہوتے تھے۔ 7 مرتبہ کھا کھا کے کہتے تھے میں تھک گیا ہوں، رجیا نہیں، چک لو۔ تو اس طرح کا میدا کہ 7 دفعہ بندہ کھائے تو پھر ہور کھائے تو پھر ہور کھائے، پھل بھی کھائے، گوشت بھی کھائے۔ تو کھا کے ویکھو، ہاں بڑا رات روٹی تو بعد ایک برگر کھا لو، جیسے 8 دن دوائی نہ کھا دی تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ تو ایسے میدے تو بادشاہ مانگتے ہیں کہ جب مال اللہ نے دیا ہو تو کھانے کی طاقت ہو، میدا ہضم کرے اور بندہ کھاتا جائے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو اللہ کے نبی کی دعا لگ گئی کہ دنیا میں اللہ نے مال اتنا دیا کہ 7 مرتبہ کھانا باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے اور ٹکا کے کھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اٹھا لو۔ اور آخرت میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ اللہ میں اپنے جس امتی کو سخت برا بلا کہہ بیٹھوں، کوئی سخت لفظ بول بیٹھوں، اللہ کو بد دعائی دے بیٹھوں، تو اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو حضرت معاویہ کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا باقاعدہ لگ گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ واہدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا دی، اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے اور اس کے ذریعے دیگر لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ کتنی پیاری پیاری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ ان دعاؤں کے ہوتے ہوئے اتھو ایرا گیرا اٹھے اور تنقید کرے، اس کی تنقید خود اسی کے لیے وبال بن جانی ہے۔ وہ جو مرزا جیسے دانشور پھرتے ہیں نا پاکستان میں، تاریخی والے ڈھونڈ کر لائیں گے، دیکھو جی یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔
تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ آئے آپ تک، کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ آ جائے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، اس کے دو تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب لکھنے والے نے ڈنڈی ماری ہے، غلط رپورٹ کی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ سندن ضعیف ہوگا، قصہ ہی کڑیا کسی نے، کسی دشمن نے، کسی مخالف نے، کسی حاسد نے وہ قصہ گاڑ کے کتاب میں لکھا اور پھر مکھی پر مکھی مارتے رہے، چلتا رہا اور وہ چلتے چلتے تم تک پہنچ گیا۔ یا نمبر دو، اگر وہ قصہ صحیح ہے کہ فلاں صحابی کی فلاں صحابی سے لڑائی ہو گئی، فلاں صحابی نے اس صحابی کو یہ کہا، جیسے دو تین مثالیں ممی دیتی ہیں انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آخر وہ بھی انسان تھے، ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العزت کا قانون کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکیاں کرو، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور صحابی رسول کی نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ کوئی گناہ ان نیکیوں کے سامنے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے صحابی رسول کی اگر کوئی بات ہوئی تھی تو اللہ نے ان کی نیکیوں کے بدلے میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے، آپ کو تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تیسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ میرے معاویہ کو قرآن مجید کا تعلیم دے دے اور اس کو حساب کتاب کرنا سکھا دے۔ اتنی بڑی مملکت، اتنا بڑا ملک، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ افریقہ کے جنگلوں سے، مصر بھی، ایران بھی، عراق بھی، شام بھی، سارا پاکستان، ہندوستان، سارا ہی ان کے ملک میں ہے، حساب کتاب کیوں رکھ دیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ میرے معاویہ کو حساب کتاب بھی سکھا دے، وقہ العذاب، اور اس کو عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین، آمین۔ اب مسئلہ آخری رہ گیا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی لڑائی ہو جائے اور لڑائیاں ہوئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں؟ حضرت علی کی پارٹی میں شامل ہو کر خوب تبصرے کریں، مزے لے لے کر کس سے کہانیاں کڑیں؟ نہیں، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ من السنت تولی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہر صحابی کے ساتھ محبت کریں گے، ہر صحابی کے ساتھ الفت رکھیں گے، ہر صحابی کے ساتھ پیار کریں گے، وَالتَّرَحَّمُ عَلَيْهِمْ وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے اور ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کریں گے، وَالْكَفُّ عَنْ ذِكْرِ مُسَاوِيهِمْ، ان کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں شیئر کریں گے کہ یہ عیب بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی ہے، بلکہ اگر کوئی ان کی کمی کو نقص سامنے آتا بھی ہے تو اس کو چھپا دیں۔ وَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور جو ان کی باہمی لڑائیاں ہوئی ہیں ان کو بھی تذکرہ نہیں کرنا، چسکے لے لے کر کس سے کہانیاں بیان نہیں کرنے۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ کا آپس میں پیار کتنا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ پیار تھا ان کا آپس میں کہ نہیں؟ پیار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آئی، خبر ملی تو حضرت معاویہ بلک بلک کر روئے۔ بیوی نے کہا کہ حضرت جی یہ تو وہی حضرت علی ہیں جن کے خلاف آپ نے جنگیں لڑی ہیں، تو آج ان کی وفات پر رو رہے ہیں؟ تو کہنا بلی مانس تمہیں نہیں پتا علی کے جانے سے کتنا علم اللہ نے اٹھا لیا ہے، کون سی فضل و کرم والی ہستی آج اٹھ گئی ہے، اسلامی فقہ کا ایک بہت بڑا باب آج بند ہو گیا، تمہیں کیا پتا؟ اور حضرت علی کی لشکروں کا ایک سردار حضرت معاویہ کے دربار میں پہنچا تو اس کو کہنے لگے زرارہ ذرا حضرت علی کی فضائل تو بیان کر، تو وہ کہنے لگا حضرت جی معاف کر دو، اور اس کو تھے کہ اب میں معاویہ کے دربار میں کھڑا ہو کر ان کے مخالف کے فضائل بیان کروں گا تو یہ تو لو آ دے گا نہیں۔ کہنے لگے جی حضرت جی معاف کرو، کہنے لگے نہیں تو بیان کر مجھے، تو وہ کہنے لگا حضرت جی میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرتے ہوئے، واللہ وجدتہ عالما زاہدا، اللہ کی قسم میں نے ان کو عالم دین پایا ہے، زاہد پایا ہے، اور دنیا داری تو ان میں تھی نہیں،
دنیا کو مخاطب کر کے کہتے تھے یا دنیا دنیا طلقتک ثلاثا، اے حقیر دنیا تجھے میں نے 3 طلاقیں کٹھی دی تھی، جا چلی جا، مجھے نہیں چاہیے تو، کیونکہ تیری مشقتیں بڑی ہیں، سفر طویل ہے اور تیرا زاد راہ بہت قلیل ہے۔ تو حضرت معاویہ حضرت علی کے یہ فضائل سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، روئے اور کہا رحم اللہ ابا الحسن، ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے، فرمایا اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے، جس طرح تو نے بیان کیا ہے ویسے ہی تھے۔ کوئی کرتا ہے اپنے مخالف کی صفات کا اقرار؟ تو یہ محبت تھی، یہ ان کی باہمی رحمت تھی، الفت تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، من لا یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہ شکر ہی ہوتا ہے۔ یہ کیوں میں نے پڑھا ہے؟ مسجد کی طرف سے اعلان ہے، انتظامیہ کی طرف سے، کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس کا خاص فضل و کرم ہے اور آپ سب بھائیوں کا تعاون ہے کہ مکہ مسجد میں بیت المال بنے ہوئے 14 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ نا کہ مسجد میں کبھی آتے تھے وہ ادھر اس کونے میں 4-5 کھڑے ہوتے تھے، کچھ 4-5 اس کونے میں، باں باں مر گئے مر گئے مر گئے۔ آپ کبھی سنا ہے جمعے کے بعد کوئی اعلان ہو رہا ہو؟ نہیں سنا ہے نا؟ تو 200 گھروں میں ہر مہینے ماشاءاللہ راشن کا ایک بڑا پیکٹ جا رہا ہے آپ سب کے تعاون سے۔ اور راشن کے علاوہ اگر کوئی بندہ غریب آدمی کوئی دوائی کا محتاج ہو تو دوائی بھی لے دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب کا تعاون 200 گھروں میں ہر مہینے راشن چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ اور وہ جوان جو محنت کرتے ہیں راشن لا کے پیک کر کے ایمانداری کے ساتھ ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری مسجد میں وہ افراتفری نہیں ہے، پھڑ لو نہیں ہے کہ ایسے ہی لگے آئیں۔ اور ہم نے کتنے فراڈیے پکڑے تھے اس دور میں جب بیت المال بنایا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی بزرگ سفید داڑھیوں والے بھی پکڑے گئے جو رو رو کے کہہ رہے تھے کہ میری بچیوں کی شادی ہونے والی ہے، یہ ہونے والا، میں مر گیا، میں لٹیا گیا۔ جب بعد میں پکڑ کے اس کو بٹھایا، اس کے گھر والوں کو فون کیا تو انہوں نے گالیاں نکالی گندی، وہ کہتے فراڈی ہے، انہوں منگن دی عادت ہے، پتر کماندے نے، کھان والے پین والے سب کچھ ہے۔ اس بات سے تنگ آ کر ہم نے یہ بیت المال کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ یہاں پر کوئی بندہ اعلان نہیں کرے گا، جو ضرورت مند ہے وہ آئے، وہ بتائے، اور ٹیم جا کر چیک کرے گی، اگر ضرورت مند ہوا تو ہر مہینے اس کے گھر میں راشن جائے گا۔ تو الحمدللہ 14 سال 200 گھروں میں جا رہا ہے راشن۔ آپ کا کیا خیال ہے ماہانہ کتنے لاکھ کا ہوگا؟ الحمدللہ پورا سال کبھی اعلان نہیں ہوا کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں پیسے دیں۔ یہ میرے اللہ کا خاص فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اگر 4-5 لاکھ کا راشن جاتا ہے ماہانہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ آپ بھائیوں کے تعاون سے آٹومیٹک پورا ہو رہا ہے۔ کبھی اعلان نہیں رمضان کے علاوہ کیا کہ راشن دی پیسے ختم ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ کا شکر بھی ہے کہ اس نے مالک نے توفیق دی اور آپ کا دیا ہوا فنڈ مستحق گھروں تک پہنچ رہا ہے، تو اس پر آپ سب کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بھائی نے سوال پوچھا جی اسم اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم ہمیں تھوڑا مل جاتا ہے، فیس جمع کراؤ، فیس جمع کراؤ گے تو اسم اعظم اگلے جمعے دیں گے کہ ٹھیک ہے نا؟ آہو، اسم اعظم کہتے ہیں اللہ کا وہ عظیم ترین نام جس کے ساتھ جب بھی دعا مانگی جائے اللہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے، اور اللہ سے جو مانگا جائے اللہ وہ عطا کر دیتا ہے۔ اسم اعظم جنہیں لینا ہوئے اگلے جمعے رابطہ کریں۔ تو بہت سارے بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے
اور بہت سارے ضرورت مندوں نے دعا کی اپیل کی ہے. دعا فرمائیں یا رب العالمین جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ جتنے دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما دے. اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما دے. اللہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما دے. اللہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون کی نعمت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما دے. یا اللہ ہم جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحال فرما دے. ہمارے تنگ دست بھائیوں کو خوشحال فرما دے. اللہ جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے. اللہ میرے بھائیوں کے پاس بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ ان کو میٹھے میوے عطا فرما دے. اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.